اب اس کا معنی کوئی نماز لے تو غلط ہو جائے گا. قد قامت الصلاۃ، نماز کیا مطلب دعا کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے؟ تو یہ بات غلط ہے. نماز جنازہ نماز ہے، اس کے پڑھنے کی کیفیت الگ. جیسے نماز گرہن کی نماز ہے کہ نہیں، جو اس کے پڑھنے کی کیفیت ایک رکعت میں 2 رکوع ہے کہ نہیں، ایک رکعت میں 2 رکوع. جنازے کی نماز ہے، تکبیر تحریمہ ہے اور سورہ فاتحہ ہے اور پھر تکبیر ہے. ہاں اس میں کیا نہیں ہے؟ رکوع اور سجدہ نہیں ہے بس. لیکن وہ کیا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں. تب کیوں لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ، دعائے جنازہ کہو. کیا اعلان کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فلاں نماز جنازہ کیوں نماز دعائے جنازہ کہو. جیسے صلاۃ کا ترجمہ تم نماز کا تو صلاۃ کرو، دعا کرو. تو یہ بات نہیں ہے. اللہ دراصل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے جنازہ کی نماز کیسے پڑھی بس خلاص. ہم اس میں نہ، جب اللہ کے رسول سے ہمیں مل گیا تو ہمیں امام ابو حنیفہ سے نہیں پوچھنا، امام شافعی سے نہیں پوچھنا، امام مالک سے نہیں پوچھنا. سمجھنے کے لیے ان کے قول کو دیکھا جائے گا، سمجھنے کے لیے ان کے قول کو دیکھا جائے گا. بھائی الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اس میں دیکھو کہ عطا رحمان نے کہتا جمع کیا ہے، شفیق نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہتا تو نماز ہے بھائی، ہے نماز کی نہیں جنازہ کی جماعت. اور عورت میں کہاں کھڑے ہوں گے الگ ہے، بیچ میں کیا کر رہے ہو جی، تم سے تو زیادہ ہی شریف تھا بچپن میں. اور مرد ہے تو کہاں کھڑا ہوگا. صف بنانے کا بھی طریقہ ایک ہی، طاق صف ہو، بہتر یہ کہ طاق صف ہو، 1 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو یا مطلب طاق ہی ہو، جتنا بھی تعداد اگر کرنا ممکن ہے. لیکن بہت کروڑوں کی تعداد ہے جیسے حرم میں تو مشکل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. بہت سارے، لیکن وہ کیا ہے نماز ہے. جنازے کی نماز اور مٹی دینے میں تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. مٹی دینے کے بعد جو کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، پورے سارے مل کے جو ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک جنازے کو دفن کیا اور اللہ کے رسول نے کہا ان کے لیے دعا کرو، ان سے ابھی سوال ہوگا. تو اس حدیث سے مطلب کہ ہر آدمی اپنے اپنے تئیں دعا کرے، ہر آدمی اپنے اپنے تئیں دعا کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دعا کرے پیچھے لوگ آمین کہیں، یہ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا اسألوا لہ التثبیت، ان کے لیے ثابت قدمی کی سوال کرو. لیکن اللہ کے رسول نے خود نہیں بعد میں کہا اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھ، اور صحابہ نے آمین کہا ہے. لہذا ہر آدمی اپنے اپنے تئیں دعا کرے، جو کرے گا خود ثواب پائے گا، میت کو ثواب پہنچائے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک طرح سے کہا جائے تو لاپرواہی ہے، اہتمام نہ کرنا ہے. لیکن کسی کو ایمرجنسی نکلنا ہے مٹی دے کر کے تو دوسرے میں لیکن کرنا چاہیے. اپنے بھائی کی یہ خیر خواہی ہے اور ہم جنازے میں شریک ہوں گے، دعا کریں گے تو ہمیں بھی وہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ بات فقہی مسائل ہیں اس میں، بہت سارے اور بھی چند طرح کے لوگ چند طرح کرتے ہیں. دیکھیے جہاں گنجائش سے کوئی بات نہیں، لیکن جہاں پرفیکٹ ہے وہاں غلط ہے. سلام پھیرتے ہیں تو یہاں جیسے ایک طرف سے سلام پھیرتے ہیں، انڈیا میں بیشتر لوگ جو 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. دیکھیے دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں. ایک طرف بھی موطا امام مالک کی روایت کے مطابق ایک طرف بھی اور دونوں طرف. اب یہ کہاں کریں؟ جہاں جیسا رواج ہو. یا پہلے بتا دیں کہ بھائی اس حدیث پہ اس بار ہم عمل کر لیں گے، یہ پہلے خطبہ وغیرہ میں سمجھا لے جائے، مطمئن کر لے جائے تاکہ جنازے کے بعد فتنہ نہ ہو، تاکہ جنازے کے بعد فتنہ. جیسے اب رکوع کے بعد نیت باندھنا. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث سے دلیل پکڑی ہے، ان کا دلیل پکڑنا ان کے حساب سے صحیح ہے. یہاں آپ کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ روایت ہم جا کے کرنے لگے بغیر بتائے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں چیز لے آیا، ہے کہ نہیں. تو اگر جہاں 2 طرف سلام پھیرا جا رہا ہے وہ حدیث ہے تو 2 طرف پھیلا جائے، جہاں ایک طرف پھیرا جا رہا ہے وہاں ایک طرف پھیرا جائے. اللہ ایک ہی دونوں حدیثوں پر عمل کرنا تو پہلے عوام کو بتا دیا جائے. اسی طرح سے جو ہے جنازے میں رفع دین جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. ہاں دونوں روایتیں کہ رفع دین کرنے والی روایت ضعیف ہے، نہ کرنے والی روایت زیادہ صحیح درجے میں، کوالٹی میں. نہ کرنے میں تو نہیں کرتا ہوں، ایک میں زبردستی بھی نہیں کرتا ہوں، نہ کرو، نہیں کرو یا نہ کرو، ہے وہ روایت لیکن ضعیف ہے. آرڈر
चलो गुरु जी कि रहने दो, अगले 10 में दूँ, कोई मुश्किल नहीं मेरे लिए, कोई मुश्किल नहीं। अगर देर हो गई आप लोगों को, और सवाल जिसको करना हो करते रहिए। बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, आप लोगों के हिसाब से 10 देना चाहिए, सवाल है, लेकिन